اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ زندگی گزارنے والا کام، محنت کرنے والا محنت کریں گے، اور جو اس کے ساتھ محنت میں اچیومنٹ ہوئی اس کے ساتھ گزارا کریں گے۔ اگر ڈاکٹر کو ہم مانتے ہیں تو نیند نہ آئے تو ڈاکٹر سے پتہ کر لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہر چیز کو دعا کے ساتھ کرنا ہے تو گلہ نہیں کریں گے۔ جو شخص دعا کو یا دین کو یا عرفان کو دنیا کے تمام کاموں میں استعمال کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے کیا، بزرگوں نے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کرتا جائے، جو ہو جائے وہ حقیقت ہے، اور جو نہیں ہوا وہ بھی مہربانی اللہ کی، کہ جو کام نہیں ہوا اسے چھوڑ دو۔ پھر وہ کہتا ہے یہاں آگے بگاڑ یہاں پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے دعا کی ہے، میں آپ کو بھی ملا ہوں، میں آپ سے بھی ملا ہوں، میں فلاں جگہ بھی گیا ہوں، میرا کام نہیں ہوا، اب کام اس کا پیر ہے اور کام ہی اس کی سزا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پاس سے خالی ذہن ہوتے ہیں۔ ہاں اس سلسلے کو ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، یہ سلسلہ اپنی مرضی سے چلائے گا۔ اب یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس طاقت کو، یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ سوار ہے۔ آپ بات سمجھ رہے کہ آپ عرفان کے گھوڑے پہ جا رہے ہیں، نا عرفان ہی سوار ہوگا کہ جو اللہ نے مہربانی کی، شکر ہے ہم کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، کہتے پھر اللہ کی مہربانی ہوگی بیٹی پیدا ہوگی، ہاں شکر ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوگا سارے ہی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ آنسو دے آپ کو تو پھر آنسو عرفان ہے، اللہ خوشی دے تو خوشی عرفان ہے، اور اگر اللہ کو تم لوگ بار بار ہی مطلب رائے لینا شروع کر دو تو پھر وہ عرفان نہیں استعمال ہوتا اس کام میں، پھر آپ دنیا دار ہو اور دنیا کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہتے ہو، بڑے ظالم آدمی ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کو دین کے لیے استعمال کرو، اور تم دنیا کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہتے ہو، یہ ظلم جو ہے نا یہ بڑا نقصان ہوگا۔ کہ چلو نماز پڑھ لیں، کیوں کہتے ہو ضرورت ہے تھوڑی سی دنیا کی۔ مقصد یہ ہے کہ نماز تو آپ کو ضروریات نجات کے لیے ہے نا۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو حکم ہے دعا کرنا، او حکم تو ہے دعا کرنا، اللہ تو کہے گا دعا کرو، لیکن اللہ جب بار بار ہی تم زور دو دنیا میں ٹھہرنے والے واقعات کرو تو اللہ کا کہے گا کہ لو جی تھی مطلب دعا کیا کرو، مانگا کرو ہم سے، لیکن عرفان کا دعویٰ تو نہ رہ گیا نا، کیونکہ عرفان کے سفر پر تو بہت ساری ضروریات چھوڑ کے نکلو گے۔ کون آدمی نہیں یہ کہ جانتا کہ وقت پر سونا صحت کے لیے اچھا ہے نا بات، کہ انسان سو جائے، اور جس کو شوق ہوگا وہ سوتا نہیں ہے۔ اب اس کو مجبور نہیں کیا ہم نے کہ تم رات کو جاگا کرو، وہ بھی جانتا ہے کہ صحت کے لیے ضروری ہے وہ، لیکن تیرا خیال جگائے تو کیا کروں۔ اب جو لیکن تیرا خیال جگائے تو کیا کروں، اب اس کا دعویٰ کون ہے؟ خود ہی اس کا شوق۔ اور اس آدمی نے جس کو شوق مل گیا اس نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ میرے کاروبار کر، اس نے کہا کہ کوئی دیدار کی صورت نکال۔ چلو بہتر ہے دعا کرو، خیر کرو، آواز اب دعا کرو، چلو پڑھو، کراچی پڑھو، دروچی پڑھو، کچھ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم،
جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین امراض المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین اغثنا 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 یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی یا حبیبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں.